بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت اہم اور سنجیدہ ہے۔ ایک ایسا سیاسی دھوکہ جس نے مسلم دنیا کے کئی قائدین کو چکمہ دے دیا ہے اور جس کا اثر پورے خطے کی سیاست اور امن کی کوششوں پر پڑنے والا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کو ہر پہلو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ کچھ دن قبل وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک 20 نکاتی امن منصوبہ سامنے آیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا، اور اس کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جنگ کو روکا جائے، قیدیوں کا تبادلہ ہو اور غزہ میں عبوری انتظام کے ذریعے علاقے کو امن کی طرف لایا جائے۔ مسلم ممالک نے یہ امید ظاہر کی کہ اس منصوبے کے مطابق اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ جائے، غزہ کی بحالی کی ضمانت دی جائے اور حقیقی طور پر امن کا راستہ کھولا جائے، مگر یہ خوشی اور امید دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ لیکن اصل صورتحال اس ٹائم خراب ہوئی کہ جو مسودہ مسلم لیڈروں کی جانب سے پیش کیا گیا اور جس پر ان کے درمیان اتفاق ہوا تھا، وہ مسودہ بعد میں بدل دیا گیا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں کروا دی گئی، اور وہی شخص جسے امن کا سفیر کہا جا رہا تھا یعنی صدر ٹرمپ، اس نے اس کے اندر اسرائیل کے مفادات کے مطابق مزید ترمیم کروا دی۔ آپ ایک ایسی صورتحال تصور کریں جس میں مذاکرات میں اس بنیاد پر رضامندی ظاہر کی گئی ہو کہ فوجیں علاقے سے نکلیں گی اور آخرکار فلسطینی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے گا، اور پھر اس منصوبے میں کچھ اہم پوائنٹ بدل دیے جائیں اور کہا جائے کہ غزہ کی بحالی نہیں ہوگی یا اس کی حق میں وہ شرائط نہیں رکھی جائیں گی جن کی آپ توقع رکھتے ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جس نے پورے معاملے کو پلٹ دیا۔ جب یہ تبدیلیاں منظر عام پر آئیں تو قطر، سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور مصر اور دیگر مسلمان اور عرب ملکوں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ قطر نے دوحہ میں مذاکرات کا کردار ادا کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ حماس آ کر اس مسودے کو قبول کر لے گا۔ مسلمان لیڈر کو بھی اعتماد ملا تھا کہ اسرائیلی فوجی باہر نکل جائیں گے، قیدی آزاد ہو جائیں گے اور ایک عبوری مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ جو اہم پوائنٹ تھے جن کی روح سے اسرائیلی فوج کو واپس ہٹنا تھا اور 1967 کی لائنوں کی طرف جانے جیسے اصولوں سے متعلق تھی، ان میں تبدیلی کر دی گئی، اور نیتن یاہو نے ایسا موقف اپنایا جو بنیادی طور پر ان شرائط کے خلاف تھا۔ نتیجے کے طور پر جو منصوبہ امن لانے والا تھا وہ بدل کر ایک ایسا منصوبہ بن گیا جو دراصل اسرائیلی فوجی موجودگی کو برقرار رکھتا ہے اور فلسطینی ریاست کے قیام کو پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اسرائیل اور نیتن یاہو نے زور دیا ہے کہ بعض شرائط ان کے دفاعی مفادات کے خلاف ہیں اور وہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے ان کی فوجیں مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائیں، ایسا وہ نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے جو باضابطہ پوسٹر یا پیغام جاری کیا اس میں کچھ ایسے نکات شامل کر دیے گئے جو مسلم لیڈروں کے توقعات کے عین مخالف تھے، اور جب یہ بات مسلمان ممالک تک عرب میڈیا کے ذریعے پہنچی تو سخت غصہ اور بے یقینی پیدا ہو گئی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس پورے پروسیس میں سب سے کمزور فریق وہی ہے جو محاصرے اور جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، عام فلسطینی شہری، قیدی، بچے اور زخمی لوگ۔ جب بڑے سیاسی کھیل کھیلوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو عام انسانوں کی زندگیاں بے معنی بن جاتی ہیں۔ حماس جس معاہدے پر ایگری ہوا تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا، مگر اس کے بعد جب معلوم ہوا ہے کہ جو مسودہ مسلم لیڈروں کو دکھایا گیا تھا اس میں اسرائیل کی مداخلت کے بعد تبدیلیاں آ گئی ہیں، تو حماس کے لیے قبول کرنا نہایت مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے جس سے ان کی عوام کے مفادات متاثر ہوں۔ اب اس کے بعد جو سارا سینیریو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حماس مسودے کو قبول نہیں کرتی تو نتیجہ کیا ہوگا۔ نیتن یاہو کی طرف سے سخت بیانات آئے کہ اگر حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو اس کے خلاف وسیع آپریشن کیے جائیں گے، سخت سزائیں ہوں گی اور پوری ذمہ داری حماس پر ڈالی جائے گی۔ یہی وہ دھمکی ہے جس نے پورے عمل کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایک اور بیان سامنے آ گیا جس میں اس نے کہا ہے کہ نہ فلسطینی ریاست بنے گی اور نہ اسرائیلی فوجیں مکمل طور پر غزہ سے نکلیں گی۔
اس نے مسلم ریاستوں کے اعتماد کو توڑ دیا اور اس سارے معاملے میں ایک بات واضح تھی کہ طاقت کی حقیقت، بڑے سیاسی مفادات اور عالمی اور علاقائی تعلقات اکثر اخلاقی، قانونی اور انسانیت کے پہلوؤں پر بھاری پڑتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں مسلم ممالک نے ابتدائی طور پر اس منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ وجہ یہ تھی کہ مصدے میں بنیادی طور پر ایک شرط موجود تھی کہ فوجیں نکلیں گی۔ یہی ایک اہم چیز تھی جس نے بہت سے عرب ممالک کو امید دلائی کہ جنگ ختم ہو سکتی ہے اور قیدی واپس آ سکتے ہیں۔ چین، روس اور دیگر عالمی طاقتوں نے بھی اس مسودے کے کچھ عملی نکات کی تعریف کی۔ اس لیے بظاہر ایک بین الاقوامی اتفاق رائے کا بھی امکان موجود تھا، مگر اہم پوائنٹ بدلتے ہی سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعی امن چاہتے ہیں تو اصل شفافیت لازمی ہے۔ پچھلے مذاکرات، مسودات اور جو شرائط منظور ہوئی تھی ان کو مکمل پبلک اور بین الاقوامی سطح پر جائزہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی فریق بعد میں الفاظ تبدیل کر کے اپنے ذاتی ایجنڈے پر عمل نہ کر سکے۔ دوسرا، مسلمان ممالک کو متحد ہو کر ایک مشترکہ پوزیشن تشکیل دینی چاہیے جس میں انسانی حقوق، قیدیوں کی رہائی اور غزہ کی بھرپور بحالی کے اصول واضح ہوں۔ صرف زبانی دعووں پر بھروسہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا، خطے میں ایک بین الاقوامی مانیٹرنگ مشن یا تیسرے فریق کی نگرانی ضروری ہے جو وعدوں کی تکمیل کو یقینی بنائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صورتحال ابھی بھی کھلی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں جو اقدامات کیے جائیں گے وہ طے کریں گے کہ یہ عمل امن کی طرف جائے گا یا کسی اور جنگی مرحلے میں داخل ہوگا۔ حماس کا فیصلہ، عرب ممالک کے بیانات اور عالمی طاقتوں کی مداخلتیں سب مل کر مستقبل کا رخ تعین کریں گی۔ اور ایک حقیقت جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر طاقتور سیاسی افراد اور ریاستیں اپنے چھوٹے مفادات کے لیے بڑے اصولوں کو قربان کرتے ہیں تو عام انسانوں کی زندگیوں کا کیا بنے گا؟ آخر میں ایک سادہ مگر سخت پیغام، حقائق، شواہد اور شائستگی کے ساتھ مسئلے کی نشاندہی ضروری ہے، اور فیصلہ وہی آنا چاہیے جس میں انسانی معیار اور حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اللہ ہمیں سچائی، عدل اور امن کی راہ دکھائے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔